جہاں پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ محترم دوستو، عزیز ساتھی بزرگوں، یہ حج کا مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے، اور اس ذی الحج کے مہینے کی آج 15 تاریخ ہے۔ اسی مہینے کی 18 تاریخ کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کاتب وحی نبی علیہ السلام کے سفیر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے 18 ذو الحج۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں محرم کے مہینے کی مظلوم شہادتیں بیان کی جاتی ہیں، اور باقی جو بڑے بڑے نامور صحابہ کرام یا جن پر ظلم و ستم بہت زیادہ اور جنہیں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کا تذکرہ عمومی طور پر ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ رمضان کے متصل بعد مہینہ گزرا شوال کا، شوال کی 17 یا 18 تاریخ کو احد کے میدان کے اندر پہاڑوں کے اوپر نبی علیہ السلام کے عزیز چچا، جان سے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان کے اندر ان کی لاش 6 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی نظر آتی ہے، جنہیں بڑی مظلومانہ شہادت کا جو ہے وہ نصیب ہوئی، جن کا کلیجہ نکالا گیا، سینہ چیرا گیا، دل کو چبانے کی کوشش کی گئی، لاش کا مسئلہ کر کے 6 ٹکڑے پہاڑوں کے اوپر بکھیرے گئے۔ یہ اتنی مظلومانہ اور دردناک شہادت نبی علیہ السلام کے چچا کی بڑی خاموشی کے ساتھ دن گزر گیا، اور وہ چچا کہ جس کو نبی علیہ السلام نے سید الشہداء کا خطاب ارشاد فرمایا، کسی کو ان کی شہادت، مظلومانہ شہادت، اس کے تذکرے سننے سنانے کی فرصت ہی نہیں ہے، نہ ہمیں بتایا جاتا ہے نہ سمجھایا جاتا ہے۔ اسی طرح 18 ذی الحج کو شہید ہونے والے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ شہادت کا تذکرہ آپ نے متعدد بار سنا بھی ہوگا۔ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 3 باتیں ایسی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات کے اندر وہ جو نصیب اور مقدر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمکا، جو فضیلت، جو مقام، جو شان و مرتبہ، جو منزلت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، کائنات کے اندر کسی نبی کے امتی کو، حتیٰ کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بھی کسی کو وہ 3 سعادتیں اور خوبیاں حاصل نہیں ہوئی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات جو عمومی طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر نبی علیہ السلام کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایسی فضیلت ہے، ایسا مقام و مرتبہ ہے، ایسی شان ہے، ایسی فضیلت، رفت، عظمت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کائنات کے اندر کسی نبی کے امتی کے لیے یہ اعزاز نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ اس کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح کے اندر آئی ہوں، تو یہ فضیلت اور شان صرف اور صرف حضرت
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ یہاں تک تو عموماً ہم نے بات سنی ہوئی ہے، اور عثمان کو کہا جاتا ہے ذوالنورین، ذوالنورین، دو نور والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دو نور سے مراد یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں ان کے نکاح کے اندر آئیں، پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی وفات کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا، تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ذوالنورین، یہ دو نور والے ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو نور، آپ کے دو لختے جگر، آپ کی پیاری لاڈلی دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر آئیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ذوالنورین۔ اور یہ پہلی فضیلت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ان کو حاصل ہوئی ہے۔ یہ فضیلت کائنات کے اندر کسی دوسرے امتی کے نصیب اور مقدر کے اندر نہیں آئی کہ اس کے نکاح کے اندر کسی نبی کی دو بیٹیاں ہوں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ذوالنورین۔ اور بعض محدثین نے اس کی ایک اور توجیہ بھی بیان کی ہے کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے دو ہجرتیں کی، پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اس لیے، اور دوسری ہجرت جو مدینہ کی طرف کی، تو حضرت عثمان نے چونکہ دو ہجرتیں کی، ان دو ہجرتوں کی وجہ سے یہ نورانی سفر، دو نور والے سفر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے ذوالنورین، دو نور والے۔ لیکن پہلی بات زیادہ درست ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں ان کے نکاح کے اندر ہونے کی وجہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور دوسری فضیلت جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے، اور جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا، اور صحابہ سے مشاورت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر اور قاصد نائب مقرر کر کے مکہ کی طرف روانہ کر دیا کہ جا کے وہاں سردار ابو سفیان سے بات کریں کہ ہم مکہ آ رہے ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف عمرہ کرنا ہے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، ہم لڑائی کے لیے، جنگ جہاد کے لیے نہیں آ رہے، ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ہمیں عمرہ کرنا دیا جائے۔ یہاں پر ایک فضیلت جزوی طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ یہاں کوئی میری طرف سے سفیر بنے گا، کوئی آپ کی طرف سے سفیر بنے گا، کوئی آپ کے ادارے کی طرف سے سفیر بنے گا، کوئی جناب پاکستان کی طرف سے سفیر بن جاتا ہے اور پورے ملک کی طرف سے اس کا پروٹوکول اور عزت ہوتی ہے، کوئی جناب UN کی طرف سے سفیر مقرر ہو جاتا ہے، کوئی امریکہ برطانیہ کی طرف سے سفیر مقرر ہو جاتا ہے۔ کیا شان و مقام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضرت عثمان کے شان پر قربان جاؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا سفیر، اپنا نائب اور قاصد مقرر کر کے مکہ کی طرف روانہ کیا ہے، اور حضرت عثمان ہیں کہ مکہ پہنچے ہیں، سردار ابو سفیان سے بات کی ہے، ابو سفیان کہتا ہے کہ اے عثمان آپ آئے ہو، ہم تمہارا بہت حیا کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور کرتے بھی کیوں نہ کہ عثمان جب مشرک بھی تھے اور اسلام بھی نہیں لائے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، کفر کی حالت پر قائم تھے، حضرت عثمان تب بھی اتنے باحیا تھے کہ کبھی پورے جسم کے کپڑے اتار کے حضرت عثمان نے غسل نہیں کیا ہے، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی زنا کے قریب نہیں گئے ہیں، حضرت عثمان کبھی شرک نہیں کیا ہے، بتوں کو کبھی سجدہ نہیں کیا ہے، حضرت عثمان وہ تھے جو زمانہ جاہلیت حالت کفر کے اندر بھی پاک باز تھے، باحیا تھے، اور جب اسلام لائے تو پھر بھی اسی طرح باحیا اور پاک دامن تھے۔ اسی لیے کافر بھی حضرت عثمان کا احترام کرتے تھے، کہا عثمان آپ آئے ہو، ہم تمہارا احترام کرتے ہیں، آپ جائیں زمزم پیے، بیت اللہ کا طواف کریں، اس کے گرد چکر لگائیں، آپ عمرہ کریں، واپس ہو جائیں، اور محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ہے، وہ مکہ نہیں آ سکتے، آ کر کے طواف نہیں کر سکتے۔ ادھر نبی علیہ السلام کے ساتھ جو حدیبیہ پر مجمع موجود ہے، وہاں سے مجمع میں سے کسی نے کہا عثمان تیرے نصیب اور مقدر کے کیا کہنے، ہم یہاں حدیبیہ میں بیٹھے ہیں اور تو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، تو آب زمزم پی رہا ہوگا، تو صفا مروہ کی سعی کر رہا ہوگا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں محمد کا دل گواہی دیتا ہے کہ جب تک میں مکہ نہیں پہنچ جاتا میں طواف نہیں کر سکتا، اس وقت تک عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ میں محمد کا دل اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہے۔ اور جب ابو سفیان نے کہا عثمان جاؤ، جا کر کے زمزم پیو، صفا مروہ کی سعی کرو، بیت اللہ کا طواف کرو، عمرہ کر کے واپس چلے جاؤ، تمہیں نہیں روکا جائے گا، سارے مکہ والے تمہارا احترام کریں گے۔ تو حضرت عثمان نے کہا ابو سفیان سنو، جب تک میرا نبی حاضر نہیں ہو جاتا اور میرا نبی آ کر کے طواف نہیں کرتا، اگرچہ طواف نیکی کا کام ہے، عثمان تب بھی نہیں کرے گا۔ یہ شان اور فضیلت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہاں جو ان کی فضیلت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جب عثمان مکہ پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مکہ کے جب ان کے پہنچنے کے بعد ایک افواہ پھیلی۔ افواہ یہ تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب ان کی شہادت کی اطلاع ملی، یہ افواہ، یہ جھوٹی خبر، یہ غلط خبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی نبی علیہ السلام تک پہنچی۔ آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا لوگوں سنو، مجھے پتا چلا ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہوا ہے، اللہ کی قسم میں تب تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیتا۔ یہاں جو سمجھنے کی بات ہے ذرا سمجھیں، نبی علیہ السلام عثمان کی شہادت کا قصاص اور بدلہ لینے کے لیے، لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور نبی عثمان کی شہادت کے بدلے میں شہید ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ واہ عثمان تیرے نصیب اور مقدر کے کیا کہنے کہ تجھ پر قربان ہونے کے لیے آقا دو جہاں نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، تیری شہادت کے بدلے کے اندر، اور شہید ہونے کے لیے بھی تیار ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کون کون ہے جو عثمان کی شہادت کے قصاص کے لیے میرے ساتھ لڑنے مرنے جہاد کرنے کے لیے تیار ہے، وہ تب تک واپس نہیں جائے گا جب تک ہم عثمان کا قصاص اور بدلہ نہیں لے لیتے۔ نبی علیہ السلام ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور عثمان کے نصیب اور مقدر ہیں، ابو بکر شہادت دے رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، حضرت عمر ہاتھ رکھ رہے ہیں، حضرت علی ہاتھ رکھ رہے ہیں، حضرت طلحہ زبیر سعد سعید ہاتھ رکھ رہے ہیں، کس لیے کہ جب تک عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لیا جائے گا ہم میں سے کوئی بھی واپس نہیں جائے گا۔ 1400 صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اس بات پر بیعت ہو رہی ہے کہ جب تک عثمان کا قصاص اور بدلہ نہیں لیا جاتا تب تک کوئی واپس نہیں جائے گا۔ اور یہاں جو فضیلت کی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جو دوسرا اعزاز ملا کائنات کے اندر کسی کو نہیں ملا۔ یہاں ہمارے خطبہ ہمیں بڑی فصاحت کے ساتھ، بڑا جو ہے وہ شد و مد کے ساتھ بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی گئی۔ سنو، حضرت عثمان کو صرف جنت کی بشارت نہیں دی گئی بلکہ حضرت عثمان کی وجہ سے 1450 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ 1450 صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر، اور اللہ قرآن اتار رہا ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے جو عثمان کے قصاص کے لیے اے نبی تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ قیامت تک کے لیے گارنٹی سرٹیفکیٹ قرآن بنا کر کے جاری ہو رہا ہے۔ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا یہ گواہی دی جاتی رہے گی، پڑھا جائے گا، بتایا جائے گا کہ جنہوں نے عثمان کے قصاص کے لیے بیعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 1450 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت سنا دی ہوئی۔ عثمان اکیلے جنت کی بشارت نہیں، عثمان کے لیے تو نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی۔
حضرت عثمان علیہ السلام کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ آقا علیہ السلام نے کئی مرتبہ عطا کیا ہے، لیکن یہاں دیکھو قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن بتلا رہا ہے کہ حضرت عثمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 1450 صحابہ کرام کو جنت کی ضمانت اور گارنٹی دی ہے۔ اور یہ دوسری فضیلت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو کسی اور امتی کے حصے کے اندر نہیں آئی، کہ اس کی وجہ سے باقیوں کو جنت کی ضمانت ملی ہو۔ تو پہلی فضیلت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کسی اور کے نصیبی اور مقدر کے اندر نہیں آئی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر نبی علیہ السلام کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کا ہونا، یہ حضرت عثمان کی پہلی فضیلت جو کسی اور کے نصیب اور مقدر کے اندر نہیں آئی۔ اور حضرت عثمان کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت سنا دی گئی۔ اور یہاں ایک اور مزے کی بات ہے، نبی علیہ السلام کو غلط اطلاع ملی ہے، اور اس جھوٹی خبر پر، غلط اطلاع پر نبی علیہ السلام جنگ کے اقدامات فرما رہے ہیں۔ اور اگر وہ جس طرح ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں وہی ساری بات ہوتی تو نبی علیہ السلام کو بیعت کرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ صحابہ سے بیعت لینے کی کوئی ضرورت تھی؟ آپ فوری بتا دیتے نہیں بھائی خبر جھوٹی ہے، عثمان وہاں صحیح سلامت ہے، آپ کہہ دیتے۔ یہ بیعت کرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ نہیں، اللہ نے نہیں بتایا۔ اور آپ تک جن ذرائع اور واسطے سے جو خبر پہنچی ہے، آپ نے اسی خبر پر اقدامات کیے۔ اور پھر اگلی جو اس میں مزے کی بات ہے وہ یہ ہے، نبی علیہ السلام 1450 صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، اور ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جنہوں نے بیعت کرنی ہے، اور اگلی خبر پہنچ چکی ہے کہ حضرت عثمان صحیح سلامت ہے اور وہ شہید نہیں ہوئے، وہ زندہ و سلامت ہے۔ اب حق یہ بنتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جن سے بیعت لے لی تھی ٹھیک ہے، اور جو ابھی بیعت رہتی تھی جن سے لینی آپ چھوڑ دیتے کہ جس وجہ سے ہم بیعت لے رہے ہیں وہ تو اب بات ہی ختم ہوگی۔ یہاں بیعت کو آگے جاری رکھنے کا مقصد کوئی نہیں بنتا تھا، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بیعت کو آگے جاری رکھنے کا مقصد کوئی نہیں بنتا، لیکن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کو جاری رکھتے ہیں اور ان 1450 صحابہ سے بیعت لیتے ہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ خبر دے دی، اور آنے والے حالات کے بارے میں نبی علیہ السلام امت کو بات سمجھانا چاہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا عثمان کو مظلومانہ شہید کر دیا جائے گا۔ جنہوں نے آج عثمان کا قصاص لینے کے لیے بیعت کی ہے، یہ پھر عثمان کی شہادت کا کل بھی بدلہ لینے کے لیے نکلیں گے۔ یہی وہ بات تھی جس بات نے صحابہ کو حضرت عثمان کا قصاص لینے کے لیے نکالا تھا، ورنہ بات تو وہاں ختم ہو گئی جب پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان زندہ و سلامت ہیں، حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے بیعت کو جاری رکھا تاکہ جو بیعت کریں گے جب کل عثمان کو مظلومانہ شہید کیا جائے گا وہ عثمان کی شہادت کا قصاص اور بدلہ لینے کے لیے نکلیں گے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی، کیونکہ میرا مقصد واقعات سنانا نہیں، اس میں سے پوائنٹ بتانا ہے، تو یہاں ایک اور بات ہے کہ نبی علیہ السلام جب بیعت لے رہے ہیں نا تو سب نے کہا ہم جو موجود تھے ہم نے تو عثمان کے لیے بیعت کر دی۔ اے اللہ کے نبی، کیونکہ عثمان بھی زندہ و سلامت ہیں تو عثمان کو بھی اب بیعت کرنی چاہیے نا، اسی طرح کی ہمارے بارے میں عثمان کو بھی اب بیعت کرنی چاہیے۔ ہم نے عثمان کے لیے بیعت کی، اب عثمان چونکہ زندہ و سلامت ہے لہذا عثمان کو بھی بیعت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا ہاتھ بیعت کے لیے یوں آگے بڑھا ہوا ہے، آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا، فرمایا یہ جو میرا دوسرا ہاتھ میں رکھ رہا ہوں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہاں بات بڑی سمجھنے والی ہے، کیونکہ عثمان وہ تھے جو کاتب وحی تھے، قرآن لکھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، اور جو نبی کا ہاتھ ہے وہ خیانت کر سکتا؟ نبی کا ہاتھ خیانت کر سکتا؟ اور نبی سے محبت میں ذرا جھوم کے بولے نا، نبی کا ہاتھ خیانت کر سکتا؟
نبی کا ہاتھ کبھی خیانت نہیں کر سکتا، اور اللہ جانتے تھے کہ حضرت عثمان جامع القرآن ہونا ہے، انہوں نے قرآن کو اکٹھا کرنا ہے، قرآن کو جمع کرنا ہے، قرآن کو یکجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان کے ہاتھوں سے کرنا ہے، اور عثمان کاتب وہی ہیں، قرآن لکھنے والے ہیں، اس لیے نبی کا ہاتھ کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ہاتھ نہیں یہ بلکہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ شان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ انہوں نے قرآن جمع کرنا تھا، اور کئیوں کو ابھی تک اتنا حسد اور بغض ہے کہ وہ حضرت عثمان کے جمع کردہ قرآن کو معاذ اللہ سچا قرآن مانتے نہیں، جبکہ اللہ نے تیرے ہاتھوں کی قرآن میں تعریف کی ہے۔ فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، اللہ تو ان ہاتھوں کی جو وہی لکھنے والے ہاتھ ہیں، کاتبین وہی کی جماعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ان کا شان مقام اور فضیلت اور ان کے ہاتھوں کی بڑائی کبریائی اور ان کے ہاتھوں کے تذکرے تعریفات اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کر رہے ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، یہ جو کاتبین وہی ہیں اللہ نے ان کے ہاتھوں کو نور سے منور کر دیا ہوا ہے۔ یہ حضرت عثمان کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دوسرا شان عطا کیا۔ پہلا شان وہ کہ حضرت عثمان کے نکاح کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں آئیں جو کسی اور امتی کے حصے میں نہیں آئیں۔ دوسرا اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 1450 صحابہ کرام کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا، جو کسی اور امتی کے لیے ایسا نہیں ہوا۔ اور تیسرا اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر ہے۔ اچھا، یہ غزوہ تبوک جو ہے، یہاں ایک اور بات بھی جو ہے وہ کر دوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے۔ اعتراض کیا کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے تھے۔ بڑے سارے رافضی کالے سوال کرتے ہیں حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ حضرت علی غزوہ تبوک میں کیوں نہیں شامل ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ اور اس کا جواب کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شریک کیوں نہیں ہوئے تھے، اسی بات کے اندر ہے جس وجہ سے حضرت علی غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے، اسی وجہ سے حضرت عثمان غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے۔ جواب کیا ہے کہ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو غزوہ بدر کے موقع پر حکم دیا تھا، عثمان پیچھے رہو، میری بیٹی بیمار ہے، اور تمہاری بیوی میری بیٹی بیمار ہے، تم اس کی خدمت کرو، اس کی تیمارداری کرو، تم اس کی خدمت و تیمارداری کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارا نام بدر کے غازیوں میں لکھ دے گا۔ اور نبی علیہ السلام جب بدر کا مارکہ غزوہ بدر جو ہے وہ فتح کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے، حضرت عثمان اپنی بیوی کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو رہے تھے، قبر پر مٹی ڈال رہے تھے، نبی علیہ السلام آئے اور حضرت عثمان کے غم میں برابر شریک ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان غم کیوں کرتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی اعزاز تھا، آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، مجھے دماد رسول ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ابھی تیرے نبی کی ایک اور بیٹی ام کلثوم باقی ہے، میں نے اس کو تیرے نکاح کے اندر دیا، اور جو اگلا وعدہ تھا کہ تجھے غزوہ بدر کے غازیوں میں شمار کیا جائے گا، نبی علیہ السلام نے جو مال غنیمت بدر کے غازیوں میں تقسیم کیا تو نبی علیہ السلام نے حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غزوہ تبوک میں اس وجہ سے شامل نہ ہو سکے کہ نبی علیہ السلام جب تبوک کے لیے نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے پیچھے اپنا نمائندہ اور نائب مقرر کیا مدینے کے اندر۔ تو دونوں باتوں کا ایک ہی جواب ہے۔ جو حضرت عثمان پر اعتراض کرے کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں کیوں نہ شامل ہوئے،
اسی وجہ سے جس وجہ سے حضرت علی غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے، اور وجہ کیا ہے؟ دونوں نبی علیہ السلام کے حکم کی وجہ سے رک گئے۔ اور پھر اعتراض کرنے والوں کی عقل بھی عجیب ہوتی ہے۔ حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے ساتھ باقی 26 جنگوں میں شامل ہوئے ہیں، اور جن 26 جنگوں میں شامل ہوئے ان کا تذکرہ نہیں کرتے، اور جس ایک میں شامل نہیں ہوئے اور نبی علیہ السلام کے حکم سے شامل نہیں ہوئے اس کو اعتراض بنا لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال تیسرا اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے غزوہ تابوک کے موقع پر، جب یہ غزوہ ذات العسرہ اس کو کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام جو ہے غزوۃ العسرہ ہے، یعنی یہ بہت تنگ حالات کے اندر مسلمانوں نے غزوہ کیا تھا۔ ان حالات کی تنگی ایک تو یہ تھی کہ باغات جو تھے وہ پھل دینے کے لیے بالکل تیار تھے، اب زمیندار نے پوری محنت کی ہوئی ہو اور جب پھل لینے کا وقت آئے تب کہا جائے جہاد کے لیے نکل جاؤ، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ ایک تو یہ تھا، اور دوسرا یہ سفر بڑا لمبا تھا۔ تیسرا یہ کہ وقت کی سپر پاور کے ساتھ مقابلہ تھا، مسلمان 35,000 اور مقابلے کے اندر 2 لاکھ رومی، بڑے تنگ حالات تھے۔ مسلمانوں کے پاس سواریاں تک بھی پوری موجود نہیں تھی کہ وہی موقع تھا جس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا آدھا مال دیا تھا، حضرت ابو بکر نے گھر کا پورا مال دیا تھا، اور وہ صحابی جو یہودی کی مزدوری ساری رات کر کے کچھ کھجوریں لے کر کے آیا تھا، وہ عورت جو اپنے بال کاٹ کر کے لے کر کے آ گئی تھی کہ اللہ کے نبی اتنے تنگ حالات ہیں تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنے بال کاٹ کر کے لے آئی ہوں، کسی مجاہد کے گھوڑے کی لگام اور رسی کے اندر شامل کر لیجئے گا۔ یہ وہی غزوہ تھا جس میں دودھ پیتا بچہ ایک ماں لے کر کے آ گئی نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر، اللہ کے نبی اگر میرے پاس کوئی جوان بچہ ہوتا میں آپ کی خدمت میں قربان کرتی، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ دودھ پیتا بچہ لے آئی ہوں، اللہ کے نبی اس کو قبول فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اس کا کیا کریں گے بی بی؟ نبی علیہ السلام سے یہ عورت کہنے لگی اللہ کے نبی جب دشمن کی طرف سے تیر آئے گا میرے بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر لیجیے گا، یہ دشمن کا تیر اپنے سینے پر روکے گا، یہ تو آپ کا دفاع ہو جائے گا، اور دوسرے نمبر پر کل قیامت والے دن میں بھی شہید کی ماں بن جاؤں۔ یہ اتنے تنگ حالات تھے۔ نبی علیہ السلام ان تنگ حالات کے اندر کہتے ہیں کون ہے جو سواریوں کا بندوبست کرے، لشکر کے لیے راشن کا اناج کا بندوبست کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی 300 گھوڑے بما 300 اونٹ بما ساز و سامان غلے کے لدے ہوئے لشکر کے لیے حاضر ہیں۔ نبی علیہ السلام جنت کی بشارت دیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کون ہے؟ حضرت عثمان بار بار کھڑے ہوتے ہیں اور بار بار اسی طرح جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 900 اونٹ 100 گھوڑا 1000 اشرفی نبی علیہ السلام کو چندے کے اندر جمع کروائی۔ نبی علیہ السلام ہر فنڈ کے بعد یہی کہتے رہے کہ عثمان تو جنتی ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان تو جنتی ہے۔ اور یہاں پر جب نبی علیہ السلام کو انہوں نے 1000 اشرفی جمع کروائی نا، نبی علیہ السلام ان اشرفیوں کے اندر ہاتھ ڈال رہے ہیں، ان کو اوپر نیچے کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ نبی علیہ السلام بار بار یہ جملہ دہرا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام بار بار فرماتے ہیں عثمان آج کے بعد تو جو بھی کرے گا تیرا نیکی لکھا جائے گا، تیرے نامہ اعمال کے اندر گناہ نہیں لکھا جائے گا، تو جو بھی کرے گا تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تیسری بشارت اور گارنٹی نبی علیہ السلام سے سنائی گئی، وہ اعزاز جو حضرت عثمان کو حاصل ہوا کسی امتی کو حاصل نہیں ہوا کہ اسے کہہ دیا گیا ہو کہ آج کے بعد جو بھی کرے تو بخشا ہوا ہے، کوئی تجھے تیرا کام نقصان نہیں دے گا۔ یہ تیسرا اعزاز تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ عثمان کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو جو بھی کرے تیرا کیا تجھے نقصان نہیں دے گا، فائدہ ہی فائدہ دے گا، تیرا ہر کام نیکی لکھا جائے گا اور جنت تیرے نام الاد ہو جائے گی۔ اور یہاں جو بشارت دی نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے اندر بھی بہت بڑی ایک بات پنہا ہے اور بڑا چھپا ہوا ایک راز ہے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو حضرت عثمان کو نبی علیہ السلام نے یہ بشارت دی ہے عثمان تو آج کے بعد جو بھی کرے، آج کے بعد جو بھی کرے تجھے نقصان نہیں دے گا، تیرا جو بھی کرنا ہے وہ نیکی ہے۔ حضرت عثمان آج کے بعد جو بھی کریں وہ نیکی ہے۔ کہتے ہیں حضرت عثمان سے پوچھا
نہیں جائے گا۔ حضرت عثمان سے یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ عثمان تو نے یہ کیوں کیا، یہ عثمان سے کیوں دہرایا نہیں جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے گارنٹی دے دی ہوئی ہے کہ عثمان تو جو بھی کرے تو جنتی۔ اچھا، جب نبی علیہ السلام نے یہ گارنٹی دے دی ہوئی ہے کہ عثمان تو جو بھی کرے تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا، تیرا ہر کام نیکی ہے اور تجھے نقصان نہیں دے گا، تو کیا آج کے کسی چوڑے چمار کمی کمین کو، آج کے کسی رافضی اور کالے کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کتابوں کے اندر لکھے، سوال اٹھائے کہ عثمان نے یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا اور یہ کیوں کیا تھا؟ اور جس عثمان کو نبی علیہ السلام گارنٹی دے رہے ہیں، عثمان تو جو بھی کرے تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا، تیرا ہر کام نیکی ہے، تجھے تیرا کچھ کیا نقصان نہیں دے گا، پھر آج کے کسی چوڑے چمار کی کیا ضرورت ہے وہ خود قاضی جج بن کر کے حضرت عثمان کی ذات پر سوال اٹھائے، عثمان نے یہ کیوں کیا تھا اور یہ کیوں کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے اس لیے قیامت تک کے لیے حدیث ارشاد فرما دی تھی اور حضرت عثمان کو گارنٹی اور بشارت دے دی تھی۔ نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ کالے رافضی بعد میں آئیں گے جو حضرت عثمان جیسی ذات کے اوپر بھی سوال اٹھائیں گے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ ایک وقت آئے گا مدینے کے اندر ایک فتنہ ہوگا اور وہ فتنہ بڑے لوگوں کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا، فرمایا یہ جو حضرت عثمان ہے یہ اس وقت حق پر ہوں گے، جو حق کا ساتھ چاہتا ہو وہ عثمان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور پھر وہ وقت آیا بھی، اور جو ان باتوں کو جانتے تھے سمجھتے تھے وہ کل بھی عثمان کے ساتھ حق پر تھے، وہ آج بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حق پر ہیں۔ تو یہ تین اعزاز حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ پہلا اعزاز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں آپ کے نکاح کے اندر ہیں، جو کسی نبی کے امتی کے حصے کے اندر یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ اور دوسرا اعزاز یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 1450 صحابہ کرام کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اور تیسرا اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ عثمان تو جو بھی کرے تیرا کیا تجھے فائدہ ہی فائدہ دے گا، نقصان نہیں دے سکتا، تیرا ہر کام